بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جب سے اللہ کے فضل سے ہمارا درود شریف کا کارواں شروع ہوا ہے، درود شریف کا سفر شروع ہوا ہے، تو امت فضل خداوندی سے درود امی سے واقف ہو رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب میری وجہ سے پڑھ نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ امت پڑھ رہی ہے، پہلے سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اب نئے سرے سے کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو نئے جڑے ہیں، تو جب وہ جڑے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے مختلف قسم کے مشاہدات اور ان کی جو کارگزاریاں ہیں، جو ان کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ خوبصورت واقعات بھی لوگ بتا رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم یا تو اس لیے شیئر نہیں کر پاتے کہ سب واقعات کا شیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بعض چیزوں کا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے بہت ساری چیزیں ہم ذکر نہیں کر پاتے۔ آج ایک دو بڑے خوبصورت باتیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ درود شریف صیغہ بھلے کوئی سا بھی ہو، تو درود شریف دراصل ہر مسئلے کا حل ہے۔ درود شریف ایسے سمجھیے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر رکھ دیتی ہے، ایسے ہی درود شریف مشکلات کو اللہ کے فضل سے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ درود شریف ایسی پرتاثیر چیز ہے۔ تو ایک اللہ والی شخصیت، بزنس مین، تاجر، اب تاجروں کا معاملہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کیا حال ہوتا ہے، کبھی پیسے کے آنے کو لے کر ٹینشن کہ وہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں جو کہ نہیں آ پا رہے ہیں، کبھی پیسوں کے جانے کی ٹینشن کہ وہ فلاں شخص کا اتنا ہمارے ذمے ہے، وہ ادا کرنا ہے، اب وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ بزنس مین ہمارے تو اسی قسم کی، چونکہ تجارتیں بھی ہماری ایسی ہیں، ادھار پر مبنی، اور کبھی کبھار سود پر مبنی، اور کبھی کبھار بے ایمانی پر مبنی۔ اب سب تو نہیں ایسے، جن اللہ والوں کی میں بات سنا رہا ہوں الحمدللہ ان کا تو کم سے کم چلیے سود اور بے ایمانی وہاں تو نہیں ہے، شکر فضل خدا سے، لیکن ادھار تو ہے نا، ادھار کا نظام تو ہے نا۔ تو جو ساری ٹینشنیں دوسرے بزنس مین لوگ جھیلتے ہیں، وہی ساری ٹینشنیں ان کو بھی ہیں، وہاں سے آنا ہے، وہاں کو جانا ہے۔ اب ان کے ذمے ایک عرصے سے ایک تقاضا تھا کہ ایک رقم کہیں جانی ہے، اور جہاں جانی ہے وہاں سے تقاضا ہے بہت شدید، اور اپنے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تقاضا اتنا زیادہ شدید ہے کہ اس تقاضے نے سکون ہی غارت کر رکھا ہے، کیا کریں؟ اب یہ اللہ کے فضل سے سورہ توبہ کی آیات بھی پڑھتے ہیں، جس کی انوکھی برکتیں ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں الحمدللہ۔ پچھلے دنوں انہوں نے کسی اور بڑی اپنے کاروباری حاجت کے لیے آیات مبارکہ پڑھی اور درود امی پڑھی، تو اللہ کے فضل سے بہت بڑا مسئلہ ان کا کاروبار سے جڑا ہوا وہ الحمدللہ حل ہوا تھا۔ اب چونکہ بزنس مین حضرات کے تو معاملات حل ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی حل ہوتے نہیں مطلب ایک حل ہو گیا تو اگلا پھر کوئی تقاضا ہے، تو ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا، پیچھے والا حل ہو گیا تو ایک اور بڑا تقاضا منتظر۔ اب پھر وہی مسئلہ کہ اس کی تو ٹینشن ختم ہو گئی الحمدللہ، لیکن اب ایک اگلے مسئلے کی ٹینشن کو لے کر کیا کریں۔ اب پھر بہرحال وہی آیات مبارکہ کی تلاوت چلتی رہی، اب سلسلہ چلتا رہا، مجھ سے بھی بات ہوتی رہی۔ میں نے ان کو کہا کہ ایک طرف تو آپ آیات مبارکہ سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کی بات کر رہا ہوں کہ ان آیات مبارکہ کو ایک طرف تو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں ہی، بہرحال جاری رکھیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ درود امی میں 11 دن کی نیت کریں۔ میں نے ان کو ایسا کہا، پڑھ رہے ہو پہلے سے بھی درود امی، میں نے کہا 11 دن کی نیت کر کے اس طور پر پڑھیں کہ میں اس حاجت کے لیے 11 دن پڑھتے ہوں۔ اب انہوں نے اس کو بھی شروع کیا اس طرح سے 11 دن کے ارادے سے۔ اللہ کا کرم ہوا، میرے خیال سے شاید پہلا ہی دن پڑھ پائے تھے یا دوسرا دن پڑھ پائے تھے۔ ایک ایسا انوکھا راستہ نکلا، اللہ کی قدرت سے ایک ایسا راستہ نکلا
کہ یا تو اس مسئلے نے سحر اور افطار کے سکون کو بھی ختم کر رکھا تھا، یا پھر فضل خداوندی سے اس راستے کے نکلنے کی برکت سے الحمدللہ اس قدر سکون ہو گیا کہ حیرت انگیز کہ وہ رقم بھی ادا ہو گئی اور ایسی جگہ سے آ گئی جہاں سے پہلے پتہ نہیں اس کا امکان تھا نہیں تھا، بہرحال ایسی جگہ سے وہ میں بتایا نا کہ کہیں سے آنا ہوتا ہے کہیں جانا ہوتا ہے رقم کو، تو بزنس مین لوگوں کا تو یہی حال ہوتا ہے، بزنس میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اب ادھر سے رقم آ گئی دوسری طرف کو چلی گئی، اللہ کے کرم سے ان کی ٹینشن ہلکی ہو گئی الحمدللہ۔ یہ جہاں آیات مبارکہ پڑھی جا رہی تھیں وہیں درود امی بھی پڑھی جا رہی تھی، اور جو ان کے اپنے جو معمولات ہیں جو مشورے کے ساتھ چلتے ہیں وہ سب الگ رہے، تو بہرحال اللہ کے فضل سے ایک دن یا 2 دن انہوں نے درود امی پڑھا، باقی آیات مبارکہ کی اپنی برکتیں، کل ملا کر الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک اور بہت خوبصورت بات بتاتا ہوں، ایک بہت معمر ایک بزرگ اللہ والے آدمی جن کے والد صاحب کا وقت گزرا ہے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور غالباً حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، اس طرح کے بزرگوں کے ساتھ ان کا وقت گزرا۔ یہ آبائی طور پر آپ کا امرتسر سے ہیں، پنجاب کا مشہور شہر امرتسر، اور وہاں سے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ مالی طور پر پریشان تھا، اب میں کیا کروں، لوگوں سے سوال بھی نہیں کرنا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ محنت کشی بھی نہیں کر سکتا ہوں، 1947 کی پیدائش ہے، اب آپ سمجھیں 70 72 73 سال کے قریب کی عمر ان کی ہو گئی، تو کہنے اب اتنی ایسی عمر بھی نہیں ہے کہ کوئی محنت مشقت کر کے کما کر فیملی کو چلا سکوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے مشورے پر میں نے درود شریف کی طرف رجوع کیا، اللہ کا فضل ہوا، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، ابھی چند ہی دن گزرے تھے، اللہ کے فضل سے اتنے پیسے آ گئے کہ پورے رمضان شریف کے اخراجات اس میں پورے ہو سکتے ہیں، اور مزید پھر اس کے بعد اور بھی کہیں سے آئے، پھر کہیں سے، ایسے کہ نہیں، ایک سلسلہ بن گیا، جبکہ کسی کو میرے حالات کا پتہ نہیں اور میں نے بھی کسی سے سوال نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ایک ایسا راستہ نکلا الحمدللہ کہ پیسے آ گئے، پورے رمضان کے اخراجات اس میں پورے ہو سکتے ہیں، اور الحمدللہ ایک طرح سے سمجھیے کہ میری مفلوق الحالی، جو میری مفلسی تھی، جو میری تنگ دستی تھی، جس میں گھر کے اخراجات بھی بطور خاص رمضان میں گھر کے اخراجات مشکل ہو رہے تھے، اللہ کا فضل ہوا، میں نے چند دن درود شریف پڑھی، الحمدللہ میرے حالات کم سے کم اتنے بہتر ضرور ہو گئے کہ اب مجھے پیسے کی ٹینشن نہیں رہی، اپنے گھر کے اخراجات اور گھر کا چولہا چلنے اور جو بھی اپنی ضرورتیں ہیں ان کو لے کر الحمدللہ اب مجھے ٹینشن نہیں رہی۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل کی بات ہے میاں۔ درود شریف میں اتنا کچھ ہے جتنا آپ نے اور میں نے سوچا بھی نہ ہو، اتنا کچھ ہے۔ دراصل وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ذکر دنیا کر کے دیکھا، اب ذرا ذکر مصطفیٰ کر کے دیکھ، صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذرا ذکر مصطفیٰ کر کے دیکھ، ذکر مصطفیٰ کر کے دیکھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن کہتا ہے، جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا گیا ہو، جس کا اعلان قرآن کرتا ہو، اس عظیم الشان ہستی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی کا ذکر کرنے والا کیسے پست رہ سکتا ہے؟ اس لیے آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں نعت کی شکل میں کیا جائے، یہ بھی سن لیجئے
نعت کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کریں۔ ارے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نعت ہی تو ہے، یہ نعت ہی تو ہے۔ اللہ نے نعت کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کی بیان کی ہوئی نعت کو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ بلندی 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 کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اوہو پھر تو کیا ہی پوچھئے، کیسے مقدر کے مقفل دروازے کھل جاتے ہیں، کیسے مقدر کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیسے مقدر کے کو لگے ہوئے تالے کھل جاتے ہیں، پھر کیسے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب تک میں بتا چکا ہوں، مفلس مالدار ہو گئے، محبوس قید سے آزاد ہو گئے، بیمار شفا یاب ہو گئے، دنیا اور معاشرے کے مقہور اللہ کے فضل سے ان کی جو مقہوریت تھی، لوگوں کی نگاہوں میں جو ان کی ذلتیں تھیں وہ عزتوں سے بدل گئیں، اجنبی لوگوں کی پہچان ہو گئی۔ اور جناب والا جو یوں کہتے ہیں میاں ہماری اللہ کے یہاں کہاں قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات بن گئے، وہ مستجاب الدعوات بن گئے، وہ مستجاب الدعوات بن گئے۔ ذریعہ کیا بنا؟ ذریعہ بنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور درود اور سلام کی کثرت۔ آؤ ہم بھی درود اور سلام کے ذریعے اپنے مسئلوں کو اللہ رب العزت سے منواتے ہیں، ہم بھی اپنے گناہ گار وجود سے، ہم بھی اپنی گناہ گار زبانوں سے درود اور سلام پڑھ کر اس زبان کا حق ادا کرتے ہیں، اس زبان کو پاکیزگی کی راہ پر ڈالتے ہیں۔ آؤ ہم بھی اپنے دل کو درود اور سلام پڑھ کر اس کو منور کرتے ہیں، آؤ ہم بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ اپنے سینے میں لگاتے ہیں، آؤ ہم بھی اپنے ظلمت کدائے قلب کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو روشن اور منور کر کے اس کی ظلمتوں کے خاتمے کا کچھ انتظام کرتے ہیں۔ اجاؤ ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر بابرکات کو کر کے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا اور مقربین میں سے کچھ کسی صف میں کھڑے ہونے کی کچھ سعی کرتے ہیں، کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہماری مشکلات کے خاتمے کا سبب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور ان کی نظر کرم کو ہمیں ملنے کا ذریعہ بن جائے، ہرگز بھی اس میں تعجب نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ چاہے، میں نے پہلے کہا ہے اس جملے کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ بھول گئے ہوں گے، اگر ہمالیہ پہاڑ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی مصیبت ہے، اگر آپ کی حاجت ہمالیہ پہاڑ سے بڑی ہے تو آؤ درود شریف کے سامنے وہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑی وہ حاجت اور وہ مشکل، وہ مصیبت ایک ریزے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آ جاؤ درود شریف کے ذریعے سے اتنی بڑی مصیبت کو ریزے کی طرح سے بھگاتے ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، اللہ کے احسان اور عطا کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور توجہ خاص کی برکت سے، کہ جب ہمارا درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مستقل پہنچتا رہے گا، اللہ کرے کہ پہنچتا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے، وہ ضرور ایک دن، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ وہ ضرور ہر دن ہماری حاجت کو اللہ رب العزت کے حضور رکھیں گے۔ اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ میرے اوپر درود اور سلام بھیجتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ میرا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ضرور نوازیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا وجدان ہے، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایک بھرپور ایک اعتماد ہے،
اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا شفیق ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، آؤ درود شریف کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرتے ہیں، درود شریف کے ذریعے سے اپنے دل جو ظلمت کدہ ہے، اپنے ظلمت کدہ دل کو ہم اللہ کے فضل سے روشن کر کے اس کو ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے کوئی سعی کرتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے بھی آپ کو بھی درود شریف کی برکتیں نصیب ہو جائیں، درود شریف کی توفیق نصیب ہو جائے، اور درود شریف کے تمام انوار و برکات و فیضان نصیب ہو جائیں۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں تاکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اللہ کرے امت درود شریف کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ عظیم الشان سے حل کرانے والی بن جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔